گاڑیاں آپ کی کھڑی نہیں ہو سکتی کیچڑ سے. ریڈی؟ سب عید نچے گلی میں پڑی. میں ابھی بتاتا ہوں نا تمہیں سب. پتہ نہیں چل سکا. 2 دن تو ڈھونڈتے رہے. کون بنا رہے ہیں؟ ٹھیکا جان بھائی کب آئے تم واپس کا؟ 2 دن پہلے. مجھے بتا دیں آپ اپنا تیار. ریڈی ہو بھائی؟ وعلیکم گرامی صاحب. ٹھیک ہوں میں بیچ میں ہوں. اس کو اپنا کیمرہ صحیح کرنا. ٹائم پہ میں آ جاتا ہوں، آپ تیار نہیں ہوتے. چلیں جی ریڈی؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو پھر سے جن کو نہیں میں نے کہا عید مبارک. میں نے آج اصل گفتگو تو کرنی ہے جو نواز شریف نے لنڈن میں پریس کانفرنس کی، لیکن اس سے پہلے 2 پہلو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک میں یہ جو حادثے ہوئے عید سے پہلے، دیکھیں ہر جگہ تکلیف ہوئی پاکستانیوں کو ان کی شہادتوں پہ. جس طرح بہاولپور میں ہوا وہ مختلف تھا، وہ حادثہ تھا، بہت ہی افسوسناک تھا. میرے سے تو وہ تصویریں بھی نہیں دیکھی جاتی، کبھی ایسی ہم نے دیکھی نہیں تصویریں جو اس حادثے کے بعد تھیں. 2 اور کوئٹہ میں اور پارا چنار میں جو ہوا، کراچی میں پولیس والوں کو شہید کیا گیا. اور لیکن جو کوئٹہ اور پارا چنار تھا وہ مختلف نوعیت کا ایک ملک کو جھٹکا لگا. تو میں اس 2 کے پارا چنار اور جو کوئٹہ کے اوپر پہلے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم سب کو تیار ہو جانا چاہیے. میں بار بار وارن کرتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل سازش ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے. یہ اگر ہم سب تیار نہ ہوئے، پاکستان تیار نہ ہوا اس کے لیے، تو یہاں لڑایا جائے گا پاکستانیوں کا آپس میں شیعہ اور سنی کر کے. یہ ایک بڑی ایک سازش ہے جو چلی آ رہی ہے، ابھی سے نہیں. یہ پچھلے جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے عراق میں، جب سے الائیڈ فورسز پہنچی ہیں، تب سے عراق میں لڑانا شروع کیا شیعہ سنی کو، اور یہ پھیلتی جا رہی ہے. اور یہ ایک سازش ہے جس پہ پاکستان کو بچنا چاہیے، بلکہ پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس لڑائی کو روکنے کے لیے. اور ہمیں جس طرح نواز شریف آئے سیدھا اور آتے بہاولپور چلے گئے، یہ ضروری تھا. ان کا ملک کے پرائم منسٹر ہے کہ کوئٹہ بھی جاتے، پارا چنار بھی جاتے. 2 وجوہات سے جاتے کہ ایک یہ احساس نہ ہو کہ جناب جو تقسیم کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ان کو ساری جگہ جانا چاہیے تھا. اور پھر صوبائیت کے لیے بھی، یا چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی ہے تو بڑے صوبے میں چلے گئے، وہاں بھی حادثے. ادھر جو پارا چنار میں خاص طور پہ جس طرح حالات ہے وہاں بہت ضروری تھا پرائم منسٹر کا جانا. اور میں آج کوشش کی تھی لیکن موسم کی وجہ سے آج میں جا نہیں سکا. کل بھی میں نے سنا موسم ٹھیک نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے، فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. بہاولپور کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں سب کو سمجھنا کہ یہاں جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کے اوپر، اس لیے نہیں کہ پاکستانیوں کو ضرورت ہے اس کی، اس لیے کہ بڑی بڑی کمیشنز بنائی جائیں اور جو کام کرنے کا ہے، جو لوگوں کو بنیادی سہولیات ہیں، ضروریات ہیں، ان کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا جا رہا.
پرویز الہی کے دور میں جو ہسپتال بنے ہوئے ہیں وہ ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ایکوپ نہیں کیا جا رہا. اور اتنا بڑا پنجاب ہے، اس میں برن سینٹر نہیں ہے، اور سوائے کھاریا میں جو فوج کا ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ 1985 سے 21 سال یہ گورنمنٹ میں رہے ہیں شریف برادران پنجاب میں. 21 سال کسی نے اتنی دیر پنجاب پہ حکومت نہیں کی، اور پچھلے 9 سال مسلسل پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. حالات دیکھیں جا کے، ہسپتالوں کے، اسکولوں کے دیکھیں، یونیورسٹیز کے حالات دیکھیں، پولیس کے حالات دیکھیں. لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا. تو یہ کدھر پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ یہ جو میگا پروجیکٹس کر رہے ہیں، کم از کم وہ ٹھیک ہے، اس کی بھی ضرورت ہے ملک کو، لیکن پہلے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں. اور تیسری، جس کے لیے میں نے پہلے بھی پریس کانفرنس کرنی تھی لیکن عید تھی. دیکھیں، نواز شریف نے لندن میں عید گزارنا، چھٹیاں باہر کرنا، سرکاری عمرے کرنا، 60 لوگوں کو عمرے پہ لے جانا، لوگوں کے خرچے پہ، پر لندن پہنچ جانا. مجھے کوئی بتائیں کون یہ کرتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ ہندوستان کا جو پرائم منسٹر ہے موڈی، اس کا بھی سنا ہے کہ وہ باہر جا کے کئی لوگوں کو لے کے جا رہا ہے سیروں کے لیے، پھر عیدیں باہر گزار رہا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کوئی دنیا میں مجھے جمہوری لیڈر بتا دے جو ایسے کرتا ہے. اور کیا وجہ ہے ان کی؟ کس لیے کتنے دورے کیے ہیں؟ دن کا نواز شریف کا بیرون ملک دوروں کا خرچہ ایک دن کا 27 لاکھ روپیہ ہے. کیا ملتا ہے پاکستانیوں کو ان دوروں سے؟ تو وہاں جا کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے جو باتیں کہی پاکستان کے سپریم کورٹ کے خلاف، کیونکہ جے آئی ٹی کے خلاف بات کرنا سپریم کورٹ کے خلاف بات کرنا ہے. جے آئی ٹی تو سپریم کورٹ نے بنائی ہے، جے آئی ٹی خود تو نہیں بن گئی. تو انہوں نے جو جے آئی ٹی کے خلاف باتیں کی اور سپریم کورٹ کے خلاف، جس میں میری 1-2 چیزیں میں صرف کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا. یعنی کہ نواز شریف یہ کہہ رہا ہے، ایک کرمنل انویسٹیگیشن میں جا رہا ہے، نواز شریف کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جے آئی ٹی کے لوگوں نے میرا جواب نہیں دیا. یہ کوئی آپ مغل اعظم ہو؟ یہ آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہو؟ آپ ایک ملزم ہو، آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کا چارج ہے. منی لانڈرنگ کرپشن سے دگنی پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہے. کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنا، عوام کا ٹیکس کا پیسہ چوری کرنے کو کرپشن کہتے ہیں. حکومت میں آ کے جب آپ لوگوں کا پیسہ چوری کرتے ہیں. منی لانڈرنگ ہے جب اس پیسے کو آپ ملک سے باہر بھیجتے ہیں، آپ دگنا نقصان کرواتے ہیں. 1000 ارب روپے کی سالانہ منی لانڈرنگ ہے پاکستان سے، 10 ارب ڈالر کی. اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک، جو پیسہ ملک میں خرچ ہونا ہوتا ہے 1000 ارب اگر ملک میں پیسہ خرچ ہو، آپ سوچیں کتنی نوکریاں لوگوں کو ملے گی. سب سے بڑا ایشو بے روزگاری کا ہے. پیسہ خرچ ہوگا، ملک میں خوشحالی آئے گی، وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. دوسرا، وہ ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں. جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے، پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، قرضے لینے پڑتے ہیں آئی ایم ایف سے. آئی ایم ایف کی قرضوں کی قسطیں معاف کروانے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں. ٹیکس لگانے کس پہ پڑتے ہیں؟ عوام پہ. چیزیں مہنگی کرتے ہیں یہ. تو یہ منی لانڈرنگ کے اوپر نواز شریف جے آئی ٹی کے سامنے گئے ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے. تو یہ کون سے سوال پوچھ رہے تھے جے آئی ٹی سے؟ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جناب اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا تو قوم مانے گی نہیں. قوم نہیں مانے گی، قوم مانے گی. نواز شریف، قوم مان چکی ہے کہ آپ مجرم ہیں اس قوم کے. یہ نہیں کہ مانے گی نہیں، قوم مان چکی ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج آج یہاں کھڑے ہو کے چیلنج کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ قوم نہیں مانے گی. آپ کے وہ رانا ثناء اللہ جس کے اوپر عابد شریل کے باپ نے کیا، اس نے صرف 17 قتل کیے ہیں، وہ اس نے کہا کہ قوم نہیں اس نے بھی کہا کہ قوم نہیں مانے گی. میں آج چیلنج کرتا ہوں، میں ایک کال دوں گا، قوم تیار بیٹھی ہے. آپ نے وہ حرکتیں کرنے کی کوشش کی جو 97 میں آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا تھا.
آپ نے اس طرح کی کوشش کی، یا آپ نے اگر آپ کے خلاف فیصلہ آیا تو آپ نے کچھ کیا، اور یا ان کو ڈرانے یا دھمکانے کی کوشش کی؟ ایک کال دوں گا، آپ سارا، میں یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں، سارا پاکستان تیار ہے نکلنے کے لیے باہر آج۔ لوگ تو انتظار کر رہے ہیں، صرف لوگ تو فیصلے کی انتظار کر رہے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے تماشے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ میں آج صاف کہتا ہوں، میر شکیل الرحمان، آپ اس قوم کے مجرم ہو۔ کیوں مجرم ہو؟ جو ایک مجرم کا اکمپلس ہوتا ہے وہ بھی قانون میں وہ بھی مجرم ہوتا ہے۔ جو ایک چور کو مدد کرتا ہے چوری چھپانے کے لیے وہ بھی مجرم ہے۔ آپ کس طرح مدد کر رہے ہیں؟ سارا وقت جو آپ اس کو نواز شریف کی مدد کر رہے ہیں، کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے رپورٹنگ کرنا، آپ کا کام ایجنڈا سیٹ کرنا نہیں ہے، آپ کا کام اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کو بچانے کے لیے مجرموں کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہے۔ آپ قوم کے مجرم ہیں، آپ ملک سے باہر رہتے ہیں، اربوں روپے کی ایمریٹس ہل کے اندر، آپ وہاں رولز رائس چلاتے ہیں، لنڈن میں آپ کے پراپرٹی ہے، وہاں رولز رائس چلاتے ہیں، کتنا ٹیکس دیتے ہیں آپ اپنے فائنینشیل انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے میڈیا ہاؤس کے تھرو۔ یہ جو کرنا ہے یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ یہ جو آپ نے سارا ڈرامہ نچایا ہوا ہے کہ اپنی جان پہ کھیل کے نواز شریف جی آئی ٹی کے سامنے پہنچا، ایک مجرم جس کو بلایا گیا کس چیز کے لیے؟ منی لانڈرنگ، کرپشن کے لیے۔ جس آدمی کو کیوں بلایا گیا؟ کیوں بلایا گیا؟ کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں نہیں ثبوت دے سکے جو ان کو انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، ICIJ کا، پینما کا انٹرنیشنل انکشاف تھا، کوئی سازش نہیں تھی۔ 2 پرائم منسٹر گئے ہیں اس کے اوپر، انٹرنیشنل انکشاف کے اوپر، کئی وزیر گئے ہیں، تو وہ کوئی سازش نہیں تھی۔ اس کے اوپر آپ سے پوچھتے رہے بار بار کہ منی ٹریل بتائیں، پیسہ کدھر سے آیا، سورس آف انکم کیا تھی۔ آپ پہلے وہاں جا کے پہلے اسمبلی میں ہمارے سامنے جھوٹ بولا کہ میرے پاس سارے دستاویزات ہیں، سپریم کورٹ میں جا کے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور قطری آ گیا۔ اور جب قطری JIT پہ نہیں پہنچا تو آپ اتر گئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ کیس آپ کے خلاف جا رہا ہے۔ جو لنڈن میں پریس کانفرنس کی تھی، اس سے تو واضح ہو گیا کہ کیس تو آپ کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی جواب نہیں دے سکے۔ 13 جواب دینے تھے آپ نے، 13 جواب دینے تھے JIT کے اندر۔ اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ اب آپ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، سازش بن گئی ہے، عوام نہیں ایکسیپٹ کرے گی جی۔ یہ سارا کچھ یہ پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بہت بڑا ہے، میں اب دیکھ رہا ہوں چل پڑا جی، مریم نواز اپیئر کر رہی ہیں اس کے سامنے JIT کے، بڑا ظلم ہو گیا۔ کسی کا قصور نہیں ہے کہ مریم نواز آج JIT کے سامنے اگر وہ اپیئر ہو رہی ہیں، اب یہ صرف اور صرف نواز شریف کا قصور ہے۔ پیسہ ان کا تھا، نام لگا دیا بچوں کے باہر پراپرٹیز نام لگا دی، اور یا اپنے والد صاحب جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے نام پہ لگا دیا، اپنے کہا جی میرا تو کوئی ہے ہی کچھ نہیں۔ ان کی وجہ سے یہ بیچارے بچوں کا نام آ رہا ہے، اور ان کی وجہ سے مریم کو اپیئر ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ کسی کا قصور نہیں ہے، یہ نواز شریف اپنے پیسے بچانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ اپنے بچوں کو یہ سامنے لے آئیں اور اپنے والد کو سامنے لے آئیں۔ آخری بات میں کرتا ہوں، میں اپنی قوم کی طرف سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم یہ دیکھ رہی ہے اس کیس کو۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا کیس ہے جو میں ایک خواب دیکھتا تھا نئے پاکستان کی۔ نیا پاکستان یہ کوئی پل بنانے سے اور اوور پاسز انڈر پاسز سے نہیں بننا تھا۔ نیا پاکستان تب بننا تھا جب اس ملک میں انصاف کا نظام آئے۔ انصاف کا نظام کا مطلب کہ قانون کی بالادستی ہو، کوئی قانون کے اوپر نہ ہو۔ یہ جو سارے ڈرامے کیے جا رہے ہیں، یہ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو بڑا احسان کر رہا ہے JIT کے سامنے آنے کا۔ ملزم ہے یہ منی لانڈرنگ کے اندر۔ 1.25 سال کوشش کی ہے ان سے جواب لینے کے لیے، جھوٹ بولے گئے پارلیمنٹ میں، سپریم کورٹ میں، جب جواب نہیں ملے تو JIT بنی ہے۔ اب JIT کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف جائے گا۔ تو میں اپنی قوم کو مبارکی دی تھی جب ہندوستان کی جب بیٹنگ کر رہے تھے، ابھی ان کے صرف 10 اوور ہوئے تھے،
تو میں نے قوم کو مبارکی دے دی تھی کہ پاکستان جیت گیا. آج میں انشاءاللہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اپنی قوم کو مبارکی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو فیصلہ آئے گا یہ پاکستان کو اور لیول پہ لے جائے گا. یہ جو نیا پاکستان بنے گا یہ اب بنے گا جب پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں ایک طاقتور قانون کے نیچے آئے گا. خان صاحب آپ نے بہاولپور میں دیکھی پریس کانفرنس، شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے آخر میں یہ کہا وزیر اعظم کے بعد کہ 70 سال کی کرپشن کا نتیجہ ہے یہ واقعہ، غربت ہے. تو 70 سال کی کرپشن سے مراد کیا تھی ان کی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ 70 سال میں جو سب سے زیادہ کرپشن کی وہ ان دو بھائیوں نے کی ہے. 21 سال یہ پاور میں رہے ہیں، 21 سال پنجاب میں پاور میں رہے ہیں. آج مجھے کوئی بتا دے کہ انہوں نے ایک ادارہ ٹھیک کیا ہو. بجلی بھی بنتی ہے تو انہوں نے ایک نیا طریقہ سیکھا بجلی بنانے کا جو دنیا میں کسی سائنسدان کو نہیں پتا تھا. اشتہاروں میں بجلی بن رہی ہوتی ہے، ہر روز اشتہار آ جاتے ہیں، اس اشتہار میں بجلی بھی بن جاتی ہے، ترقی بھی ہو جاتی ہے، نندی پور بھی چل جاتا ہے پارس اشتہاروں میں. ابھی تک مجھے ایک ادارہ بتائے انہوں نے ٹھیک کیا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر تحریک انصاف نے آج پختونخوا کی پولیس کو ایک ماڈل پولیس بنا دیا ہے، یہ کیوں نہیں 21 سال میں 21 سال باری لے چکے ہیں 9 سال سے پنجاب میں، کیوں نہیں انہوں نے ٹھیک کی؟ کیوں اسکولوں کا حال دیکھیں، ہسپتالوں کا حال دیکھیں، 4 لوگ ایک بستروں پہ ہیں. ہمارے جا کے اب ہسپتال پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں پختونخوا میں اسکولوں 1.25 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکولوں سے گورنمنٹ اسکولوں میں آیا پختونخوا میں. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیا چیز ٹھیک کیا ہے؟ صرف ایک کام کیا ہے، پیسہ بنایا ہے. سارا ٹبر پیسہ بنا رہا ہے. شہباز شریف کے بچے پیسے بنا رہے ہیں، شہباز شریف کے پیسے بنے ہوئے ہیں، نواز شریف کے بچے پیسے بنا رہے ہیں، اسحاق ڈار کے بچے اربوں پتی ہیں، دبئی میں ہیں. خلیج ٹائمز میں آرٹیکل نکلتا ہے کہ 10 ارب کے 2 ٹاورز ہیں، 20 ارب کی 2 بلڈنگز ہیں، 1.5 کروڑ کی گاڑی چلاتا ہے وہ. کدھر سے آیا پیسہ ان کے پاس؟ سب نے یہاں سے پیسہ چوری کر کے بچوں کو باہر بیچا. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا، جو لوگ پارا چنار میں دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، آپ ان کے مطالبات سے راضی ہیں کہ ان کے مطالبات جائز ہیں؟ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کو جاننا چاہیے تھا، آپ نے بھی کوشش کی ہے جانے کی. دیکھیں جی، پاکستانی بیچارے پاکستانیوں کی جانیں گئی ہیں، چھوڑیں کہ وہ شیعہ یا سنی ہے، پاکستانی ہے. ہمارا سب کا کام ہے کہ ان کے ساتھ ہم ان کے دیکھیں کہ ان کے کیا مسئلے ہیں، ان کی تکلیف میں شامل ہوں. یعنی یہ تو بڑا ایک عجیب طریقہ ہے کہ ایک جگہ لوگ ماتم بنا رہے ہیں اور ٹھیک ہے یہ گئے وہاں بہاولپور، لیکن پارا چنار کیوں نہیں گئے، کوئٹہ کیوں نہیں گئے؟ وہاں لوگوں کی پوچھے تو صحیح. جب ملک کا سربراہ جاتا ہے تو پھر لوگ اپنی چیزیں بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مسئلے ہیں، پھر وہ کچھ کرتا ہے. وہ تو گئے ہی نہیں ہیں وہاں. اچھا خان صاحب، میاں نواز شریف نے جب پچھلے سال قومی اسمبلی میں اسپیچ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے لندن پراپرٹی کے حوالے سے اپنا تمام ریکارڈ اور منی ٹریل کا ریکارڈ اسپیکر قومی اسمبلی کو جمع کرا دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر کو بھی جے آئی ٹی کے پاس پیش ہونا چاہیے، جے آئی ٹی بلائے اسپیکر کو؟ دیکھیں جی، انہوں نے جو ریکارڈ بتایا تھا وہ پہلے تو سارا جعلی تھا. پہلے تو جو ریکارڈ بتایا تھا اس میں تھا ہی کچھ نہیں، تصویریں تھیں کوئی ہاتھ ملاتے ہوئے کسی عرب شیخ کے ساتھ. جو ادھر گئے ہیں سپریم کورٹ میں وہاں ایک اور کہانی شروع ہو گئی. وہاں تو قطری آ گیا. انہوں نے 8 مہینے قطری کا نام نہیں لیا. سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے قطری کو لے کے آئے، کیونکہ جو ہیلی کاپٹر کیس تھا آج سے 17 سال پہلے، اس میں بھی قطری نے آ کے ان کو بچایا تھا کہ جی قطری نے لیٹر دیا تھا کہ میں نے ہیلی کاپٹر دیا، تب بھی اس نے بچایا. عمران خان صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ حکومت یہ الزام لگا رہی ہے، وہ تو پیش ہو رہے ہیں جے آئی ٹی میں، لیکن آپ الیکشن کمیشن نہیں جا رہے، نہ آپ جواب جمع کرا رہے. دیکھیں، عمران خان کے اوپر الزام کیا مجھے کوئی آج تک یہ بتا دے. میں نے حالانکہ ساری ڈاکیومنٹس، آج ساری میری ڈاکیومنٹ سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی. کب لیا فلیٹ، ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے لنڈن کی اپارٹمنٹس کی جو پرچیز کی ہوئی ڈاکیومنٹ ہے وہی نہیں دکھائی ابھی تک. انہوں نے کب لیا، کتنے کا لیا، کب بیچا، کتنے کا بیچا، وہاں سے پیسہ ٹرانسفر، بینکنگ ٹرانزیکشن، جمائمہ کے پاس پیسہ گیا، جمائمہ سے یہاں جو پیسہ آنا تھا وہ بھی اس نے، حالانکہ 13 سال پہلے طلاق ہوئی ہے، اس نے وہ بھی ڈھونڈ دیا، وہ بھی جا کے وہ بھی سارا آج سپریم کورٹ کے اوپر پڑا ہے. منی ٹریل بھی پڑی ہے، کتنے کا لیا، کب بیچا. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ نہیں دکھائی ابھی تک. ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ جو بینیفیشری اونر ہے یہ 4 لنڈن کے محل کا حسین نواز کہتا ہے وہ یہی تو کم از کم دکھا دے کہ ڈاکیومنٹ بتا دے کہ میں بینیفیشری اونر ہوں. ابھی تک وہ بھی نہیں دکھائی.
खान साहब, भावलपुर का जो वाक़या है उसमें जो लोग जहाँ बहक हुए उनके लिए 20-20 लाख रुपए उन्होंने कंपनसेशन दी है। एक एहसास महरूमी आ रही है कि जो पाड़ा चनार में शहीद हुए हैं हमारे भाई, उनके लिए 3-3 लाख रुपए, तो ये एहसास महरूमी जन्म दे रही है। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि हुकूमत को क्या पठानों का खून इतना सस्ता है, वो भी हमारे भाई हैं, इसके हवाले से? वह ना सिर्फ पाड़ा चनार, बलूचिस्तान के अंदर भी हुआ। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि ये आप छोटे सूबों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि इसका मतलब आप पंजाब के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको सिर्फ पंजाब की इलेक्शन जीतने की फ़िक्र है, आपको फ़िक्र ही नहीं है कि ये सारा एक फेडरेशन है और भी लोग हैं, वो हर पाकिस्तानी का उतना राइट है। क्या वजह है कि आप एक कॉम्पनसेशन भावलपुर में दे रहे हैं और पारा चनार में आप इतना कम फ़र्क? नवाज शरीफ की इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने बात की थी कि कौमी सलामती खतरे में है, और अब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि इदारों को धमकी दी जा रही है। तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं खान साहब, क्या कहेंगे इस पर? सिर्फ एक तरफ जा रहे हैं कि इदारों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। इनको पता है कि ये कुछ भी नहीं दे सके, ना इनके बच्चे दे सके, ना नवाज शरीफ कुछ दे सका। बेसिकली तो उन्होंने ये बताना था कि मनी ट्रेल किधर है, कोई बैंक अकाउंट्स बताने थे, कुछ नहीं दे सके। इसलिए अब वहाँ जाके शुरू हो गए कि जनाब ये इदारे बुरे हैं। पहले जिन मिठाइयाँ बांटी थी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मुंह में मिठाइयाँ डाल रहा था कि जनाब बहुत बड़ी चीज़ हुई। जब इदारे बिके नहीं, जब उनको रिश्वत नहीं दे सके, मैं ये आपको वसूख से कहता हूँ कि सारों को ये मिठाइयाँ इसलिए बांट रहे थे, इन्होंने कहा JIT बन गई है, अपने लोग ले आएंगे, अपने आप को बरी करवा लेंगे। वो JIT पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बदल दी, जो इन्होंने अपने लोग रखे थे। जब ये JIT आई, जब इसके ऊपर नहीं काम चल सका, अब इसके पीछे पड़ गए हैं कि जनाब ये कुछ साजिश हो रही है, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब बने थे और जब नए आर्मी चीफ दिसंबर में आए थे, तो मरियम नवाज़ ने ट्वीट की थी कि तूफ़ान चला गया है, मुश्किल वक्त निकल गया है, मतलब कि अब अपने लोग आ गए हैं। जब उन्होंने इनका काम, जब इन्होंने इनको बचाया नहीं करप्शन से, अब वो सारे मुतनाज़ा हो गए। और सलामती तो तब खतरे में होगी अगर नवाज शरीफ जैसा करप्ट आदमी प्राइम मिनिस्टर रह गया। खान साहब, आप कोयटा और पारा चनार कब जा रहे हैं? की है कि मौसम भी खराब है, आप जा नहीं सके, लेकिन पेशावर के हॉस्पिटल्स में जख्मी भी पड़े हैं पारा चनार के, क्या आप जाएंगे? या आपके CM साहब? जी, मैं उसका बिल्कुल करने लगा हूँ। परवेज़ खटक से मैंने बात की है, अभी वो मुझे मिल नहीं रहे थे, अभी मैं फिर करूँगा। वो उधर तो जाएंगे, पेशावर में LRH में हमने सुना ज़ख्मी पहुँच गए हैं, लेकिन पारा चनार का एक प्रॉब्लम है कि हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस का वो कह रहे थे। मैंने कोशिश की है, खैर हम ऑब्वियसली वो फ़ौज के नीचे कंट्रोल में एरिया है, तो उनसे मैं पूछ के जाऊँगा। ओके जी, थैंक यू।